آج کی ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جس میں ایک عجیب رسم تھی، جس میں ہر سال ایک نیا بادشاہ منتخب کیا جاتا تھا، لیکن اس کی حکمرانی کے اختتام پر بادشاہ کو ایک ایسے ویران اور خوفناک جزیرے پر بھیج دیا جاتا تھا جہاں آج دن تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک عجیب رسم تھی۔ ہر سال لوگ ایک نیا بادشاہ منتخب کرتے تھے۔ جو بادشاہ اس سال حکومت کرتا، اس سے یہ عہد کرنا پڑتا تھا کہ اپنی حکمرانی کے بعد وہ تخت چھوڑ کر ایک دور دراز جزیرے پر بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی گزارے گا۔ یہ ایک خوفناک روایت تھی کیونکہ اس جزیرے سے کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی لوگ دولت کی ہوس میں ایک سال کی بادشاہی قبول کرتے تھے۔ ہر سال جب ایک بادشاہ کی حکمرانی ختم ہوتی، ایک عظیم الوداعی تقریب منعقد کی جاتی۔ بادشاہ کو اس کے بہترین لباسوں میں سجایا جاتا، اسے ہاتھی پر سوار کیا جاتا اور پھر اسے اپنے لوگوں سے آخری الوداع کہنے کے لیے پورے ملک میں گھمایا جاتا تھا۔ یہ ہمیشہ ایک غمگین موقع ہوتا کیونکہ بادشاہ اپنے لوگوں سے آخری بار الوداع کہتا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر لوگ اسے ویران جزیرے پر چھوڑ کر واپس اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک سال جب لوگ پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دور سے ایک جہاز کا ملبہ دیکھا۔ ملبے میں ایک نوجوان شخص ایک لکڑی کے ٹکڑے سے چمٹے ہوئے تھا اور بمشکل زندہ تھا۔ اس کا نام ارشد تھا اور وہ کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا اور ہمیشہ اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ ایک تجارتی سفر کے لیے جہاز روانہ ہو رہا ہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ ارشد کی زندگی کا مقصد ہمیشہ سے کچھ بڑا کرنے کا تھا۔ وہ بے شمار مشکلات اور محدود وسائل کے باوجود اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے کام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے تجارتی سفر کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ ادھر جو لوگ پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر آ رہے تھے، انہوں نے کسی طرح اس لڑکے کو ساحل تک پہنچایا اور پھر ارشد کو بتایا کہ یہاں ایک عجیب و غریب رسم کے تحت ہر سال ایک نئے بادشاہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے نئے بادشاہ کے طور پر حکومت کرے۔ ارشد نے حیرانی سے ان کی بات سنی اور بتایا کہ وہ اس رسم کے بارے میں نہیں جانتا، مگر چونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ جب ارشد نے بادشاہ بننے کے بعد اپنی حکمرانی کا آغاز کیا تو اس نے یہ سنا کہ ہر سال بادشاہ کو جزیرے پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں اس کا حشر بھیانک ہوتا ہے۔ اس بات کو جان کر ارشد نے فوراً ایک ترکیب لڑائی اور اس نے وزیر سے درخواست کی کہ وہ جزیرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہے، جس جزیرے پر ہر سال کی مدت پوری ہونے کے بعد سب بادشاہوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ارشد بادشاہ تھا تو وزیر اس کی بات کو منع نہیں کر سکا اور وہ ارشد کو اس جزیرے پر لے گیا۔ جب ارشد جزیرے پر پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ایک خطرناک مقام تھا جہاں وحشی جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور جنگلات میں ہر طرف خطرات پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو بادشاہ اس جزیرے پر بھیج دیے جاتے تھے، ان کا بھی کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، جس سے ارشد سمجھ گیا کہ ضرور جنگلی وحشی جانوروں نے ان کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ ارشد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جزیرے کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ اس نے فوراً اپنے وسائل اور حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے جزیرے کی صفائی شروع کر دی۔ اس کے حکم سے مزدوروں نے جنگلوں کو صاف کیا، جانوروں کا خاتمہ کیا
اور یہاں تک کہ ایک حفاظتی حصار قائم کر دیا تاکہ یہاں آنے والے افراد کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ارشد نے اس جزیرے کی حالت کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اس جزیرے میں بہت سے باغات لگوائے، جانوروں کو یہاں لایا اور ایک شاندار گھر تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ اس نے جزیرے پر ایک بندرگاہ بھی بنوائی تاکہ لوگ یہاں آ جا سکیں اور یہ جزیرہ مستقل ایک آباد جگہ میں تبدیل ہو سکے۔ جزیرے کی ترقی کے بعد ارشد نے اپنی حکمرانی کے اختتام کے قریب آ کر کہا کہ وہ تیار ہے کہ وہ اس جزیرے پر منتقل ہو جائے۔ حالانکہ اس کی مدت مکمل ہونے میں 2 ماہ باقی تھے، اس کے وزیر نے اس سے کہا کہ اسے روایت کے مطابق ہی سال مکمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی کسی بادشاہ کو دوسرے جزیرے پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن ارشد کا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور اس کا جزیرہ اب ایک خوبصورت، آباد اور پرامن جگہ بن چکا تھا، تو اس کو بادشاہت کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی وزیر کے کہنے پر اس نے باقی کی مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان 2 ماہ میں جو اس کی مدت ابھی رہتی تھی، اس نے خوب جم کر محنت کی اور سچے دل سے اپنی قوم کے لیے اچھے فیصلے کیے، جن سے اس کی قوم کو بے حد فائدہ ہوا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ارشد کی حکمرانی کا سال مکمل ہو گیا۔ اسے روایتی طور پر اچھا شاہی لباس پہنایا گیا اور پھر ہاتھی پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا تاکہ وہ اپنے عوام سے آخری بار مل لے۔ لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر ان کی حیرانی کا سبب یہ تھا کہ ارشد بالکل بھی غمگین نہیں تھا۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس تجسس سے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے ہیں، کیونکہ آپ کو تو جزیرے پر بھیجا جا رہا ہے جہاں سے آج دن تک کوئی بھی واپس نہیں آیا، اور جتنے بھی بادشاہ ابھی تک حکومت کر کے یہاں سے گئے ہیں، وہ سب کے سب آخری دن بہت غمگین ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جبکہ آپ تو بے حد خوش ہیں۔ اس کے جواب میں ارشد نے مسکرا کر کہا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اور دنیا خوش ہوتی ہے، مگر جب انسان مرے تو وہ مسکراتا ہے اور دنیا روتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ میں خوش ہوں اور دنیا رو رہی ہے۔ ارشد کا پیغام۔ ارشد نے مزید کہا، میں نے اس جزیرے کو ایک ایسا جزیرہ بنا لیا ہے کہ جہاں اب زندگی کی خوشبو ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہارنا نہیں چاہیے۔ سب کچھ بگڑ بھی رہا ہو تب بھی ہمیں اپنی محنت اور حکمت سے حالات بدلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس کی باتوں نے لوگوں کو سکھایا کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مگر اگر انسان کے اندر عزم، حکمت اور محنت ہو تو وہ کسی بھی مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ ارشد کی حکمت اور دور اندیشی نے اس کے علاقے میں ایک نئی روشنی ڈالی اور اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے یادگار رکھا گیا۔ دوستو، ارشد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات خواہ جیسے بھی ہوں، انسان کو ہمیشہ اپنی محنت اور حکمت سے حالات بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی قربانیاں اور حکمت نہ صرف اس کی زندگی بچانے کا سبب بنی، بلکہ اس نے ایک ویران جزیرے کو بھی مکمل طور پر رہنے کے قابل بنا دیا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا یہاں تک بنے رہنے کا بے حد شکریہ۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔